آپ سے کانپتی ہے، لرزہ براندام ہے۔ آپ تو صرف ایک علاقے کے فاتح تھے، مصر آپ کے دور اقدس میں فتح، عراق آپ کے دور اقدس میں فتح، فلسطین بیت المقدس آپ کے دور اقدس میں فتح، طرابلس آپ کے دور اقدس میں فتح، مکران تک آپ کے دور میں فوجیں آئیں، اصفہان، مکران، یعنی علماء کہتے ہیں اندازہ ہے کہ 25 لاکھ مربع میل زمین کا علاقہ یہ آپ کے دور اقدس میں وہ فتح ہوا، اور اللہ نے غلامان محمد کے لیے اپنی زمین کو بالکل سمیٹ دیا، ان کی قدموں میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ فاتح ہے مصر و عراق، فاتح ہے کیسر و کسریٰ، اس کے نیاز مندی، اس کی عجز اور سراپا نیاز ہونے کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ میں نے کہا روب اتنا کہ دریا بھی آپ کی بات نہیں ٹالتا، ہوا بھی آپ کی بات نہیں ٹالتی، ہوا آپ کے پیغام کو نشر کر رہی ہے۔ وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ میں دوران خطبہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے مسجد نبوی میں، اور کہنا شروع کر دیا یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل۔ ساریہ پہاڑ کا سہارا لو، پہاڑ کا سہارا لو، یہ کہنا مقصود تھا۔ ساریہ کہاں تھے؟ نہامند ایک جگہ ہے، وہاں ان کی قیادت میں اسلامی فوج کافروں کے ساتھ برسر پیکار تھی۔ وہاں حضرت عمر بن خطاب یہاں مدینہ منورہ میں 3600 میل دور نہامند کی اس جنگ کو آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں، اور بار بار دوران خطبہ کہنا شروع کر دیا یا ساریہ، یا ساریہ۔ لوگوں نے جی میں گویا شروع کر دیا، انہو لمجنون۔ آج حضرت کا کوئی ذہنی ٹھیک نہیں رہا، اور لوگوں نے باتیں کی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بے تکلف تھے آپ کے ساتھ، انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت آج کیا ہو گیا؟ لوگ تو باتیں کر رہے ہیں کہ آج آپ نے دوران خطبہ یا ساری الجبل کیسے معمول ایسے جملے کہنا شروع کر دیے۔ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ دوران خطبہ جی وہاں ساریہ نہامند میں 3600 میل دور جہاں وہ جنگ لڑ رہا تھا کافروں کے ساتھ، وہاں وہ اس کے آگے بھی کافروں کی فوج آ گئی تھی، پیچھے بھی کافروں کی فوج آ گئی تھی۔ ایک طرف پہاڑ تھا، ادھر سے پیچھے سے بھی فوج، ادھر سے آگے سے بھی فوج، ادھر پہاڑ تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ پہاڑ کا سہارا لو، پہاڑ کی طرف پشت کرو اور یکسو ہو کر دشمن کے ساتھ مقابلہ کرو۔ اور میں وہاں لفظ یہ ملتے ہیں کہ میں اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکا، میں اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکا کہ میرا ایک سپاہی وہاں اس وقت دشمن کے نغے میں ہے، اور میں نے بلا اختیار اس کو یہاں سے ہدایات دے دی۔ اللہ اکبر۔ ہوا نے آپ کے پیغام کو نشر کیا ہے اور وہاں تک پہنچایا۔ بالکل اسی دن وہ جب وہاں سے بندے آئے تو وہاں سے یہی پیغام آیا، یہی میسج آیا کہ جمعے کا وقت تھا، ہمارا دشمن سے مقابلہ ہو رہا تھا، خطبے کا ٹائم تھا، اور عین اس وقت حضرت عمر بن خطاب کی آواز آئی گونجی پہاڑوں کے ساتھ، اور آواز فرما رہے تھے یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل۔ اور وہاں یہ لفظ ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی آواز کی برکت سے ہمیں فتح، اسی ندا کی برکت سے ہمیں فتح۔ وہ شخص جس کی ہوا بھی بات نہیں چاہتی، فضائیں جس کی بات کو پہنچا رہی ہیں، نشر کر رہی ہیں، دریا اس کا موتی ہے۔ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہی تھی کہ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اللہ اکبر۔ ایسا شخص، لیکن میں نے اس سے کہا کہ اس و نیاز مندی کا یہ حال ہے کہ جب آپ شام سے واپس آئے
علامہ زبیری نے حیات الحیوان میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ تشریف لائے شام سے تو رات کو آپ گشت کرتے تھے، گشت کے دوران آپ ایک کٹیا کے اندر ایک ٹوٹے پھوٹے مکان میں داخل ہوئے۔ وہاں ایک بڑھیا خاتون بیٹھی تھی، بالکل ہی عاجز، عمر کے آخریات میں۔ آپ نے اس سے سوال کیا کہ پتہ ہے کہ عمر شام سے خیر خیریت سے آ گیا ہے؟ اس بڑھیا نے کہا اللہ تعالیٰ لا جزا اللہ عنا خیر، اللہ تعالیٰ اس کو ہماری طرف سے کوئی جزائے خیر نہ دے، جب سے حکمران بنا ہے میرا کچھ ہی نہیں، میرا پتہ ہی نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کی بندی، عمر بیچارے کو کیا پتا وہ کہاں تو کہاں، اس کو کیا پتا کہ تیرے ساتھ کیا بیت رہی ہے؟ کہا اللہ اللہ حکمران بنا پھرتا ہے، اور حکمران ہو اس کی تو یہ شان ہے کہ جو مشرق میں ہو اس سے بھی وہ مطلع ہو، جو مغرب میں ہو اس سے بھی مطلع ہو۔ ہے حکمران، حکومت کرتا ہے اور رعایا کی خبر نہیں ہے۔ آپ سب پر اس طرح ہاتھ مارا، آپ نے فرمایا ایک بڑھیا بھی عمر سے زیادہ سمجھدار ہے، اللہ اکبر، ایک بڑھیا بھی زیادہ سمجھدار ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ماں سودا کرتی ہے؟ عمر نے جو تم پہ زیادتیاں کی، کیا تو سودا کرنے پر تیار ہے؟ کیا مذاق کرتے ہو میرے ساتھ؟ میں کو مذاق کے لائق نہیں ہوں، میرا تمہارا کیا مذاق ہے؟ کیا مذاق ہے؟ فرمایا مذاق نہیں، سنجیدگی ہے، میں سنجیدگی سے سودا کرنا چاہتا ہوں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے سودا کرو، کتنے دو؟ میں عمر کو معاف کر دوں لیکن تم کتنا مجھے دو گے؟ اس کا عوض کتنا دو گے؟ کہا 25 دینار۔ کہا ٹھیک، یہ ایگریمنٹ طے ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب بھی پکے تھے، آپ نے فرمایا اس کو تحریری شکل دیتے، اس کو تحریر کرتے، اور تحریر جو ہی شروع کی تو حضرت سیدنا علی حیدر کررار اور سیدنا عبداللہ بن مسعود حضرات صحابہ کرام میں سے جل کر ہستیاں وہ اندر داخل ہوئے اور ان کا السلام علیکم یا امیر المومنین، سلام ہو تم پہ اے امیر المومنین۔ وہ بڑی رونے کانپنے لگی، کہا میں نے امیر المومنین کو منہ پہ پورا بلند ہے، اور میں اماں گھبرا نہیں، اب بات پکی ہونی چاہیے۔ وہ معاہدہ لکھتے ہیں، ہم کاغذ نہیں تھا، اپنی قمیض سے یا اپنی چادر سے کپڑے کا ٹکڑا پھاڑا، اس پر لکھا، یہی تحریر ہوئی کہ عمر نے جتنی زیادتیاں کی ہیں اس بڑھیا پہ، اس کے بدلے میں عمر نے اسے 25 دینار دے دیے ہیں، اور یہ قیامت کے دن عمر کی بات پرس نہیں کرے گی، کہ عمر سے نہیں پوچھے گی۔ اور ان دونوں اس بات پر یہ دونوں ہستیاں، دونوں حضرات حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود گواہ ہو گئے، اور آپ نے وصیت فرمائی کہ یہ رکا، یہ تحریر، یہ نوشت میرے کفن میں یہ لگتی ہے تاکہ میرے لیے یہ سند رہے کہ یہ پوری مجھ سے وہاں سوال میں اتنا خوف خدا ہے، اتنی خشیت ہے۔ اور ابن الفرید میں تو یہ روایت بھی میں نے دیکھی، لکھا ہوا تھا کہ آپ کے وصال کا جو وقت آیا تو اپنے بچوں کو کہا، جہاں وہاں کھڑے ہوئے تھے ان کو کہا کہ بھائی میرے رخسار زمین سے لگائے تھے، اللہ اکبر، میں جب جاؤں اپنے رب کی بارگاہ کے اندر تو میرے رخسار زمین کے ساتھ ملے ہوئے۔ یہ نیازمندی کا ایک آخری حد تھی، درجہ تھا، انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا، آپ نے خود چارپائی سے لڑھ کر نیچے آئے اور اپنے رخسار زمین پر لگا دیے، اور اس حالت میں سجدہ ریزی کی حالت میں اپنی رب کی بارگاہ سے اور پھر وہاں آرام فرما ہوئے اور اجازت سے آرام فرما ہوئے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے زندگی میں ہی آپ نے اجازت لے رکھی، لیکن پھر شاید ہونے کے بعد بھی تو لیکن پھر بھی آپ نے وصیت فرمائی کہ جب
میرا جنازہ تیار ہو جائے، میں صاحبہ سے ایک مرتبہ پھر پوچھنا کہ اگر وہ اجازت دے دیں، شاید میرے روگ کی وجہ سے وہ اجازت دے رہی ہے، روضہ اطہر کے اندر قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت پھر ایک دفعہ پھر لے لینا اور پھر وہاں مجھے دفن کرنا، وگرنہ بقیع میں دفن کرنا۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک عظیم ہستی آج کے دن اس دنیا سے چلی گئی۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ جس دن آپ کا وصال ہوا، اور دمیری نے بھی حیات الحیوان میں لکھا کہ مدینہ میں ایک قسم کا اندھیرا سا چھا گیا، اور بچوں نے ماں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ اماں جی، ماں سے پوچھتے تھے بچے کہ اماں کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ ماں جواب دیتی قیامت نہیں قائم ہوئی، عمر بن خطاب تشریف لے گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ عمرو بن عاص میدان احد کی طرف نکل گئے، اور وہاں گریہ و زاری کی آواز ہے، پہاڑ پر چڑھ گئے، ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، کہیں نظر کوئی نہیں آتا تھا، رو رہے تھے، اور حضرت عمر بن خطاب کے نام کے مرثیے پڑھ رہے تھے۔ ادھر ادھر دیکھا تو پھر بعد میں یہ محسوس ہوا کہ وہ جنوں کی جماعت تھی جو حضرت سیدنا عمر بن خطاب کی وصال پر اظہار غم کرنے آئے تھے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ کروڑوں اور اربوں رحمتیں اس روح پاک پہ اللہ پاک نازل فرمائے۔ آخر